لک ذکرک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرولوی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ۔ عاشقان مصطفیٰ، عرب کے اندر ایک محاورہ ہر بندے کی زبان پر تھا۔ قدیم زمانے میں، پرانے دور میں عربوں میں ایک محاورہ عام تھا کہ یہ بندہ فلاں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کا محبوب اس کو کہے تو یہ اس کے کہنے پر قبلہ بھی بدل لے گا۔ عربوں کے اندر ایک محاورہ لوگوں کی زبانوں پر تھا، پرانے دور میں محاورہ لوگوں کی زبانوں پر چلتا تھا کہ یہ بندہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کا محبوب اس کو کہے تو یہ اپنے محبوب کے کہنے پہ اپنا قبلہ بھی بدل لے گا۔ پر اس محاورے کو سچا ثابت کسی نے نہ کیا، یہ محاورہ تھا۔ جس طرح ہمارے پنجابی زبان کے بہت سے محاورے مشہور ہیں، ہر زبان کے اندر ضرب الامثال محاورے ہوتے ہیں، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، عربی کے اندر، انگریزی کے اندر، ہر زبان کے اندر ضرب الامثال ہوتی ہیں، مثالیں ہوتی ہیں۔ پنجابی کی مثالیں آپ بے شمار دیتے ہو، اسی کو محاورہ کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر یہ محاورہ مشہور تھا کہ یہ بندہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر اس کا محبوب اس کو کہے تو یہ اپنے محبوب کے کہنے پر اپنا قبلہ بھی بدل لے گا۔ یہ محاورہ سچ ہوا، اس کو سچ ثابت کیا تو اللہ نے کیا۔ مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، سرکار کی زبان اقدس پر یہ دعا ابھی نہ آئی۔ سرکار کے دل کی تمنا تھی کہ مولا بیت المقدس کو بدل کر مکہ والے گھر کو کعبہ بنا دے۔ اللہ نے اسی وقت عین حالت نماز میں تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ اللہ نے مسجد اقصیٰ کو بدل کر بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا۔ عربوں میں محاورہ تھا کہ یہ بندہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کا محبوب اس کو کہے تو یہ بندہ اپنا قبلہ بھی بدل لے گا۔ اللہ نے میں اس محاورے کو سچ میں کروں گا کہ میں اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا حبیب زبان پر بھی نہ لائے، صرف دل میں تمنا کرے میں یار کے کہنے پر قبلے کو بھی بدل دوں گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عاشقان مصطفیٰ، ہم نئی بات کریں وہ بدعت بنتی ہے، ہم نئی بات کریں وہ بدعت بنتی ہے، ہم نئی بات کریں وہ بدعت بنتی ہے۔ حبیب کوئی کام کرے وہ سنت بنتی ہے، سبحان اللہ۔ نال بولنے مصطفیٰ کوئی کام کرے وہ سنت بنتی ہے، نال کرے ہم کوئی نیا کام کریں وہ بدعت بنتی ہے، مصطفیٰ کوئی کام کرے وہ سنت بنتی ہے۔ ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ سو جائیں وضو قائم رہتا ہے۔ ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ سو جائیں وضو قائم رہتا ہے۔ ہم سو جائیں خواب آتا ہے، ہم سو جائیں خواب آتا ہے، ہم سو جائیں
تو خواب آتا ہے, حضور سو جائیں رب سے سوال و جواب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم سوئیں تو خواب ہوتا ہے, ہم سوئیں تو خواب ہوتا ہے, بولو ہم سوئیں تو خواب ہوتا ہے. مصطفیٰ سوئے رب سے سوال و جواب ہوتا ہے. ہم تھوکے وبا پھیلتی ہے, مصطفیٰ تھوکے شفا پھیلتی ہے. ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے, مصطفیٰ خدا سے ملے معراج کی رات بنتی ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول آج اللہ. بھائی توجہ کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ انج نہیں بھی نعرہ سنیاں والا تے چراہیاں والا, اور نہیں گھاٹے بھی جاندہ جہان وچوں دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندہ, کہ کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے تو سو چندہ بلا کی کھٹ جاندہ. یاد کر دینے جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندہ, ایتا نعرہ رسالت دا لونا شک اور در منکران دا سینہ پھٹ جاندہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ذرا توجہ کے ساتھ, آج کچھ لوگ انبیاء کی شانوں کو, مقام کو اپنی ناقص عقل کے ترازو پر تولتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو گیا معراج کی رات سارے انبیاء بما جسم حضور کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. انہیں یہ بات مانتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء حضور کے پیچھے آ کر مقتدی بن گئے. کیونکہ اگر اس عقیدے کو مانا جائے جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, جو کہ صحاح ستہ کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں ان سے عقیدہ ثابت ہے, اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر تو سنیوں آپ کے علاوہ باقی لوگوں کے عقیدوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. تو پھر وہ لوگ تعویلات کریں گے, اس کی تعویلیں کریں گے, سمجھ آ رہی ہے, من گھڑت جواب بنان گے, تعویلیں کریں گے. کیوں کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کے عقیدے کی تو دھجیاں اڑ جائیں, پھر وہ اس کی طرح طرح سے تعویلیں کریں گے. یہ مانتے ہوئے انہیں تکلیف ہے کہ انبیاء بما جسد حضور کے پیچھے کیسے آ گئے, پر یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. جس طرح ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں, آپ کی باتیں سناتے ہیں, آپ کے اشعار پڑھتے ہیں, اس طرح تمام دیوبندی حضرات اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں, اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں, تھانوی کو مانتے ہیں, ان کی باتیں سناتے ہیں. تو انہی کی اشرف السوانے کے اندر یہ بات موجود ہے, اشرف السوانے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اشرف علی تھانوی ان کے پردادا, ان کا نام تھا محمد فرید, ان کا نام تھا محمد فرید. محمد فرید صاحب کہیں جا رہے تھے, قافلے کے ساتھ ایک بارات کے ساتھ جا رہے تھے, رستے میں ڈاکو پڑے, ڈاکوؤں نے مارا, محمد فرید صاحب فوت ہو گئے, مر گئے. اس حادثے کے اندر ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا, بارات کے ساتھ جا رہے تھے, حادثہ ہوا, ڈاکوؤں نے محمد فرید صاحب کو مار دیا, ساتھیوں نے ان کو وہیں دفن کر دیا. محمد فرید کو اشرف السوانے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ محمد فرید کو وہیں دفن کر دیا, دفن کر کے چلے گئے. رات کو محمد فرید مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گئے, محمد فرید صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گئے. اشرف علی تھانوی کے پردادا, اور آ کر کہنے لگے اگر کسی کو بتاؤ گی نہیں تو میں روز آیا کروں گا اور ساتھ مٹھائی بھی لایا کروں گا. اللہ, اس نے سوچا, بیوی نے سوچا, اس کی بدبختی دیکھی, اس نے سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے پاس روز مٹھائی کہاں سے آتی ہے. اس نے ساتھیوں کو بتا دیا. تو اشرف السوانے کے اندر لکھا جب اس نے اپنی سہیلیوں کو, گھر والوں کو بتا دیا نا, تو پھر فیضان بند ہو گیا, محمد فرید صاحب آنا بند ہو گئے, مٹھائی آنا بند ہو گئی. تو میں نے کہا جناب اگر آپ کے پردادا جان مرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہیں تو ہمارے ولی بھی مدد کے لیے آ سکتے ہیں, ہمارے نبی بھی امتی کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, ہم کوئی بات کریں وہ بدعت بنتی ہے, نبی کوئی کام کرے وہ سنت بنتی ہے. ہم کوئی کام کریں وہ بدعت بنتی ہے, نبی کوئی کام کرے وہ سنت بنتی ہے. ہم تھوکے وبا پھیلتی ہے, مصطفیٰ تھوکے شفا پھیلتی ہے. ہم تھوکے وبا پھیلتی ہے, مصطفیٰ تھوکے شفا پھیلتی ہے. ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, مصطفیٰ سو جائیں وضو قائم رہتا ہے.
ہم مسجد میں جائیں جوتا اتار کر جائیں, مصطفیٰ عرش پہ جائیں جوتا پہن کر جائیں, مصطفیٰ عرش پہ جائیں جوتا پہن کر جائیں, ہم مسجد میں جائیں جوتا اتار کے جائیں, مصطفیٰ عرش پہ جائیں جوتا پہن کے جائیں. ہم کسی سے ملے تو ملاقات ہوتی ہے, مصطفیٰ رب سے ملے معراج کی رات ہوتی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہم سو جائیں تو خواب ہے, ہم سو جائیں تو خواب ہے, نبی سو جائیں رب سے سوال و جواب ہے, رب سے سوال و جواب ہے. پوچھا یہ گھڑی کتنے کی؟ کہنے لگے 50 روپے کی. کہنے لگے 50 روپے کی. پوچھا دکاندار کو, لو گھڑی 50 روپے دی, اتنی خوبصورت گھڑی کتنے دی؟ کہنے لگے 50 روپے دی. وہ کیوں؟ کہنے لگے دی گارنٹی کوئی نہیں, یہ دی گارنٹی کوئی نہیں, اس کی گارنٹی نہیں ہے. عبادات ہو, نمازیں ہو, حج ہو, زکات ہو, اگر محبت رسول نہ ہو تو گارنٹی کوئی نہیں, گارنٹی کوئی نہیں. نماز ادا کی, آخر پر دوزانو قبلہ کی طرف رخ کر کے اگر السلام علیکہ ایھا النبی جو نہ کہا, حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش نہ کیا, تو نماز کی گارنٹی کوئی نہیں, بولو نماز کی گارنٹی کوئی نہیں. دعا مانگی, بعد میں درود پاک نہ پڑھا, دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی کوئی نہیں. مکہ میں گئے, حج کیا, مدینہ میں روزہ رسول پر حاضر نہ ہوئے, حج کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے ہم عاشقوں سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, حج کے بعد مدینہ میں بھی جاتے ہیں تاکہ نماز کی بھی گارنٹی مل جائے, دعا کی بھی گارنٹی مل جائے, حج کی بھی گارنٹی مل جائے. رسالت یا رسول اللہ. سنیو ہاتھوں کو بلند کر کے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں بھی قبول ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. تن فدا جان فدا یا محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ, ہم نماز کے بعد ہم دعا کے بعد درود پڑھتے ہیں تاکہ دعا کی گارنٹی مل جائے. ہم نماز میں تشہد پر بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں تاکہ نماز کی گارنٹی مل جائے. ہم مکہ مکرمہ میں حاضری کے بعد مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں تاکہ حج کی گارنٹی مل جائے, گارنٹی مل جائے. اگر گارنٹی نہ ہو تو گھڑی کی کوئی قیمت نہیں. اگر گارنٹی نہیں, نماز, روزہ, حج, زکات سب کچھ ہے. اگر محبت رسول نہیں ہے, نماز کی کوئی گارنٹی نہیں, حج کی کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی تب ہے جب سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہو, بے شک بے جب شک. سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہو. پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہوئے, دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہوئے, مل گیا محبوب اسانو جڑا کدی جدانا ہوئے, آزم اسا نمازو نیتی جڑی کدی کسانا ہوئے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری 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 آستانیہ چورا شریف زندہ باد, بینا نبی زندہ باد. سبحان اللہ. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی, جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی, جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی, اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں اگر یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت رسول اللہ, نعرہ رسالت. راضی وچ رضاتے رہیے, راضی وچ رضاتے رہیے, ایدوں ود شجاعت کیڑی, ہر دم کریے ذکر ماہیدہ, ایدوں ود حکایت کیڑی. یار دے کوچے آئیے جائیے, یار دے کوچے آئیے جائیے, ایدوں ود ریاست کیڑی, آزم یار نو ویندے رہیے, ایدوں ود عبادت کیڑی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
عرب کے اندر نماز کا حکم ہے. اگر طریقہ کسی کو ملا ہو مجھے بھی بتا دینا. اللہ نماز کا حکم ہے, طریقہ ملا ہو دسو نا بھی, اگر طریقہ ملے مجھے بھی بتا دینا. عرض کی مولا طریقہ, فرمایا میرے یار کی طرف دیکھو, وہ جس طرح کھڑے ہو جائیں ایسے کھڑے ہو جاؤ, نماز بنتی ہے. وہ جس طرح کھڑے ہوں ایسے کھڑے ہو جاؤ, نماز بنتی ہے. آپ کو مجھے پتا چلے سمجھ آ رہی ہے, ورنہ تیزی سے بھی کر سکتا ہوں. جس طرح وہ کھڑے ہیں اس طرح کھڑے ہو جاؤ, نماز بنتی ہے. اگر وہ حکم دے نماز پڑھو تو شریعت بنتی ہے, اگر وہ منع کر دے کہ نہ پڑھو تو شریعت بنتی ہے. ہن تسی آکھو کہ منع کتھے کیتا, وہ عاشقو جدو زوال دا وقت ہوندا اودوں حضور نے منع کیتا کہ نماز نہیں پڑھنی. ہن کوئی بندہ زوال دے وقت سجدہ کرے تے شریعت ہے نہیں, وہ شریعت دے خلاف چل رہے. زوال دے وقت جدو سورج نصف النہار تے ہوئے سر تے ہوئے وہ تو حضور نے منع فرمایا نماز نہیں پڑھنی. وہ فرما دے اس وقت میں پڑھو تو شریعت بنتی ہے, وہ روک دے تو شریعت بنتی ہے. وہ جنگ کریں تو جنگ کرنا شریعت بنتی ہے, وہ صلح کریں تو جنگ نہ کرنا شریعت بنتی ہے. وہ صلح کریں, صلح کرنا شریعت ہے. وہ جنگ کریں, جنگ کرنا شریعت ہے. وہ نماز پڑھے, پڑھنا شریعت ہے. وہ نماز کا حکم دے, نماز پڑھنا شریعت ہے. وہ نماز سے منع کرے, نماز نہ پڑھنا شریعت ہے. وہ نمازوں کو اوقات میں فرمائے تو وقتوں میں پڑھنا شریعت ہے. اگر عرفات میں مزدلفہ میں حاجیوں سے پوچھو دو نمازوں کو ملاتے ہو نا, تو اگر وہ نماز کو وقت میں پڑھنے کا حکم کرے وہ شریعت ہے, اگر وہ نمازوں کو وقتوں سے اٹھا کر ملا دے وہ شریعت ہے. اگر وہ عرفات میں حاجیوں سے پوچھو, عرفات میں مزدلفہ میں نمازوں کے ملانے کا حکم دے وہ شریعت ہے. میرا نبی حکم فرمائے شریعت بنتی ہے, میرا نبی عمل کرے سنت بنتی ہے, میرا نبی عمل کرے سنت بنتی ہے. جو میرے نبی سے محبت کرے اس کو جنت ملتی ہے. تکبیر, ہٹ کر کے اس کو ہٹ کر کے نعرہ رسالت, رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری. رب کے پیاروں کی تو شان یہ ہے, معراج کی رات حضور یوسف علیہ السلام کے کنویں کے پاس سے گزرے. حضور نے فرمایا میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کے پاس سے گزرا. یہ ہے اللہ کے پیاروں کی شان, اللہ کے نبیوں کی شان, اللہ کے ولیوں کی شان. حضور نے فرمایا میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کے پاس سے گزرا, مجھے آج بھی یوسف کی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ, سبحان اس کو اللہ, نہیں سمجھ آئی, آج بھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں پر میں عرض کر دوں, اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. وہ پیارے یعقوب ہیں, ہزاروں برس گزر گئے, مصطفیٰ نے فرمایا مجھے تو کنویں میں سے بھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات جا رہا تھا, ایک پتھر آیا, مجھے خوشبو آئی. میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل خادم جو تھے ان سے پوچھنے کے لیے, جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے. حضور نے فرمایا میں نے اس جگہ پر نماز ادا کی. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں مجھے پھر خوشبو آئی. میں نے کہا جبریل کیا جنت قریب آ گئی؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ نہیں, یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی قبر ہے, یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی قبر ہے. یہ ہے اللہ کے پیاروں کی شان, یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان, یہ ہے اللہ کے نبیوں کی شان. عاشقان مصطفیٰ, بجلی موجود ہو پر اس کا فیضان کب ملے گا؟ جب بلب سامنے ہوگا. روشنی تو تب آئے گی نا جب بلب سامنے ہوگا. آپ کہتے ہو فلاں بندہ بڑا سچا ہے, سچا ہے, سچائی حقیقت ہے, پر کبھی کسی نے سچ کو مجسم صورت میں دیکھا ہو؟ کسی نے سچ نو دیکھے نہیں. عاشقان مصطفیٰ, بجلی موجود ہے پر اس کے فیضان کے لیے بلب کی ضرورت ہے. بجلی موجود ہے پر اس کے فیضان کے لیے بلب کی ضرورت ہے. بجلی کے فیضان کے لیے بلب کی ضرورت ہے, خدا کے فیضان کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بلا تشبیہ و تمثیل, بے صورت کو دیکھنے کے لیے صورت کی ضرورت ہے. صداقت, صدیق اکبر میں صداقت موجود ہے پر صداقت کو دیکھنے کے لیے صدیق کی ضرورت ہے. میرے نال ذرا, صداقت کو دیکھنے کے لیے صدیق کی ضرورت ہے, صداقت کو دیکھنے کے لیے صدیق کی ضرورت ہے, عدالت کو دیکھنے کے لیے فاروق کی ضرورت ہے, سخاوت کو دیکھنے کے لیے عثمان کی ضرورت ہے, شجاعت کو دیکھنے کے لیے علی کی ضرورت ہے, خوشبو کو دیکھنے کے لیے پھول کی ضرورت ہے, خدا کو دیکھنے کے لیے رسول کی ضرورت ہے.
رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری 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 کوئی بندہ پیسے پر مان کرتا ہے، کوئی سیاست پر مان کرتا ہے، کوئی رشتہ داری پہ مان کرتا ہے، کوئی برادری پہ مان کرتا ہے، پر ہمارا عقیدہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت نے یوں بیان کر دیا، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا۔ حضرت حسان بن ثابت نے سنیو ہمارا عقیدہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، حضور کی مہر لگوا دی کہ کوئی بندہ پیسے پہ مان کرتا ہے، کوئی بندہ دولت پہ مان کرتا ہے، کوئی برادری پہ مان کرتا ہے، کوئی رشتہ داری پہ مان کرتا ہے، پر مسلمانوں حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے یہ شعر پڑھا، سرکار کی بارگاہ سے مہر لگوا دی، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، کہ دنیا والوں اب بھی سن لو، قیامت تک بھی سن لو، ہمارے لیے عزت وقار آبرو اسی میں ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر محمد مصطفیٰ کا عشق موجود ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سنیات کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ اللہ رسالت عزت، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری آبرو اسی کے اندر ہے کہ ہمارے سینے کے اندر محبت رسول موجود ہے۔ سبحان اللہ ساتھ کہو ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری بقا، ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر عشق رسول موجود ہے۔ کیوں؟ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں اگر یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری 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 سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، ابو جہل سرکار کے دور میں موجود تھا نا، حضور کو دیکھتا تھا، عاشقان مصطفیٰ اللہ کے ولیوں کی نسبت کی وجہ سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ محبت رسول۔ بے شک دیکھو بھئی میں کہتا ہوں نا، نماز کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے یہ کیوں نہیں کہتے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں؟ ایاک اعبد، مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے نہیں کہتے، اسی کہتے ہیں ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وجہ کی ہے کہ عاشقان مصطفیٰ بادام کا چھلکا جب گری کے ساتھ ملا ہو تو جس بھاؤ گری بکے گی اسی بھاؤ چھلکا بھی بکے بے گا۔ شک بے شک۔ اگر گری کو اور چھلکے کو جدا کر دو تو پھر گری کا تو بھاؤ ہے، گری کا مول ہے، پر چھلکا وہ یا چولہے کی زینت بنے گا یا کوڑے پر پھینک دیا جائے گا۔ چھلکے کا پھر کوئی مول کوئی بھاؤ نہیں، چھلکے کا بھاؤ تب ہے جب وہ گری سے ملا ہو۔ بے شک بے شک۔ ہماری عبادتوں کا رب یہاں کیا وزن ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی عبادتوں کو میرے پیاروں کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر پیش کرو، پھر جو بھاؤ ان کا ہوگا وہی بھاؤ تمہاری عبادت کا، سبحان اللہ۔ جو بھاؤ ان کی عبادت کا ہوگا وہی بھاؤ تیری عبادت کا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج لوگ اللہ کے ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نادانو، بت بت ہے، ولی 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 ہے، بت بت ہے، ولی 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 ہے۔ ہے۔ بت کی آنکھ میں لکیر ہے، ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے۔ بت کی آنکھ میں لکیر ہے، ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے۔ بت پہ خدا کی مار ہے، ولی سے خدا کو پیار ہے۔ بت اپنی جسامت دکھاتا ہے، ولی اپنی کرامت دکھاتا ہے۔ بت کا ماننے والا بت پرست ہوتا ہے، ولی کا ماننے والا مست شراب الست ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ پیاس کو ایک ہوتی ہے عقلی دلیل، ایک ہوتی ہے نقلی دلیل۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ پیاز بدبودار ہوتا ہے جب تک اسے گھی میں نہ ڈالو، گھی میں ڈال دو تو گھی کیا کہتا ہے؟ پیاز تو بدبودار تھا، پر اب تو نے فنائیت اختیار کی ہے میرے اندر، اب تو آ گیا گھی کے اندر، تو فنا ہو گیا ہے۔
گھی کہتا ہے پیاز اگر میں تیری بدبو کو مار کر تجھ میں گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا. سبحان اللہ. پیاز بدبودار تھا پر جب پیاز گھی کے اندر فنا ہو گیا گھی نے کہا اے پیاز تو بدبودار تھا پر اگر اب تو نے فنائیت اختیار کی ہے میرے اندر میں تیری پیاز والی بدبو کو مار کر پیاز والی بدبو کو مار کر تیرے اندر گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا. غوث پاک نے فرمایا میرے در پہ آنے والے تو چور سہی میرے در پہ آنے والے تو چور سہی پر تو آگے ہے غوث اعظم کے در پر تیری چوری کی بدبو کو مار کر تجھ میں قطبیت کی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے غوث اعظم نہ کہنا. ابو جہل نے سرکار کو دیکھا ابو جہل نے سرکار کو دیکھا پھر بھی دوستی داتا صاحب صدیوں بعد پیدا ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب صدیوں بعد پیدا ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب صدیوں بعد پیدا ہوئے بابا جی سرکار خواجہ نور محمد چراہی صدیوں بعد پیدا ہوئے پر پھر بھی جنت کے وارث پھر بھی جنت کے وارث. اس بحث کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا پر کس طرح دیکھا اپنی طرح سمجھ کر دیکھا. ابو جہل نے جب حضور کو دیکھا اپنی مثل سمجھ کر دیکھا اپنی طرح دیکھا پر داتا صاحب نے ظاہری زندگی میں تو نہیں بعد میں جب حضور کو دیکھا تو پھر حضور جیسا کسی کو نہ دیکھا. حضور کو بے مثل سمجھ کر دیکھا حضور کو بے مثال سمجھ کر دیکھا. ابو جہل نے حضور کو دیکھا تو کیا شیطان اس نے گمان کیا ابو جہل نے حضور کو اپنی طرح دیکھا. داتا صاحب نے جب حضور کو دیکھا حضور کو مانا پھر حضور جیسا کسی کو نہ مانا سبحان اللہ. حضور کو بے مثل سمجھ کر مانا. بابا جی سرکار نے جب حضور کو مانا حضور کو بے مثل سمجھ کر مانا. اعلیٰ حضرت گولردی نے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کو مانا بے مثل سمجھ کر مانا. ہون تسی آپ اپنے گریبانہ چھاتی مارو میں جملہ نہیں کہندا آپ ویکھ لو ابو جہل دے پیچھے کیڑا لگا تے نہ ولیاں دے پیچھے کیڑا ارے ہم کام کریں تو بدعت ہے نبی کام کرے سنت ہے. ہم مسجد میں جوتا اتار کر جاتے ہیں نبی عرش میں بھی جوتا مبارک پہن کے جاتے ہیں. ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے مصطفیٰ سو جائیں وضو قائم رہتا ہے. ہم سو جائیں تو خواب ہے مصطفیٰ سو جائیں رب سے سوال و جواب ہے. ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے مصطفیٰ رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ ہے 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 اللہ ہے. دوستو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال حضور دے نگاہ کرم دا صدقہ کل رات دی بڑی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ انشاءاللہ روپو چک دے اندر بہت ہی عظیم و شان محفل پاک ہوے گی. سنگی ذرا بیٹھ جو سارے دوست تھلے دوست بیٹھ جو ذرا پنڈی جماعت آلوے نے ہار پوانے نے ذرا بیٹھ جو تھلے بیٹھ جو ذرا سارے بیٹھ جو تھلے 2 منٹ واسطے بیٹھ جو جلدی بیٹھ جو جلدی بیٹھ جو سارے ذرا بیٹھ جو دوست. پیران دے سنگ لاون والے ویکھیا جاندے رنگے ولیاں دے سنگ لاون والے ویکھیا جاندے رنگے ہر شے ملدی